بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. مشتبہ خامنائی سے ملاقات اعزاز کی بات ہوگی۔ ٹرمپ کا اہم بیان، کہا یورینیم پر قبضے کے لیے خفیہ آپریشن کی تجویز کو رد کر دیا۔ خلیجی ملکوں میں امریکہ کے اڈے حملوں کی صورت میں جائز ٹارگٹ ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وارننگ دہرائی۔ لبنان کے ساتھ سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کے حملے، 6 جاں بحق، حزب اللہ کی کارروائی میں IDF فوجی مرا۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کی بربریت، 3 فلسطینی جاں بحق، درجنوں گرفتار۔ UAE نے ایبولا سے متاثرہ ملکوں کے لیے ویزے بند کر دیے، کارگو فلائٹس چلتی رہیں گی۔ انڈیا میں ایبولا کا ایک اور کیس، سوڈانی اسٹوڈنٹ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں شریک۔ جنگ ختم کرنے کے لیے پوٹین کے ساتھ فیس ٹو فیس بات چیت کے لیے تیار ہوں، زیلنسکی نے لکھا خط۔ آزوف سمندر میں یوکرین کا حملہ، آذربائیجان کے 5 سیلرز ہلاک، ماسکو نے کیف کو نشانہ بنایا۔ انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی امریکی کوششیں ناکام، نئی دہلی قومی مفاد میں کام کرتی رہے گی، پوٹین کا انٹرویو۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی ڈیل ہوئی تو اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی سے ملاقات ان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ انہوں نے اوول آفس میں رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کے افزودہ یورینیم پر قبضے کے لیے ایک خفیہ آپریشن کی تجویز کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شروعات میں ایک ایسا وقت تھا جب ہم نے اس بارے میں سوچا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں جیمی کارٹر بننا نہیں چاہتا۔ اس طرح انہوں نے 1980 میں امریکہ کی ایک ناکام فوجی کارروائی کا حوالہ دیا جسے آپریشن ایگل کلا کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے امریکی سفارت خانے کے ملازمین کو چھڑانے کے لیے اس طرح کا آپریشن کیا تھا جو ناکام ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور منٹوں میں آپ کا کام پورا کر دیں، آپ کو بھاری آلات کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ وار زون میں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے انہیں ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ میں اسرائیل کو شکست ہوئی ہے اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اور اس کے بعد اسرائیل الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے۔ مجتبی خامنائی نے عید غدیر، امام خمینی کی برسی اور سید علی خامنائی کی رہنمائی کے آغاز کی سالگرہ کے موقع پر ایک پیام میں یہ بات کہی۔ مجتبی خامنائی کے حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کو جنگ میں فیصلہ کن دھچکا دیا گیا ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے مصالحت کار پاکستان کے ذریعے ایران کو ایک پیغام پہنچایا ہے اور ہفتے تک جواب دینے کی خواہش کی ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ ایک دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان رسمی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے ایڈوائزر محسن رضائی نے کہا ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے سمجھوتے کے مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ خطے میں امریکی اڈے ایران کا جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ عباس ارغچی نے کہا کہ 40 دن تک نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والی دنیا کی بڑی طاقت کے خلاف ٹھہرنا کوئی مذاق نہیں ہے اور دنیا نے ایرانی قوم کی اصل طاقت کا اندازہ کر لیا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی نے عباس ارغچی کے حوالے سے خطے کے ملکوں کو وارننگ دی اور کہا کہ اگر وہ ایران کے خلاف جارحیت کے لیے امریکی اڈوں کو استعمال کرنے دیں گے اپنی سرزمین سے تو وہ بھی جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے پابند ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں ان کے بیان کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایران نے کویت اور بحرین میں حملے کیے تھے۔ اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود لبنان میں تازہ حملے کیے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی جب واشنگٹن میں امریکہ کی نگرانی میں اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے درمیان سمجھوتے سے اتفاق ہوا تھا، لیکن حزب اللہ نے اس سمجھوتے کو رد کر دیا۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جب تک اسرائیل کا قبضہ برقرار رہے گا حزب اللہ مزاحمت کرتی رہے گی۔ خبروں میں کہا گیا کہ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم سے کم 6 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے لبنان کے کئی علاقوں میں لوگ فرار ہو رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس دوران حزب اللہ کے ایک ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ ساؤتھ لبنان میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ 4 دنوں میں ساؤتھ لبنان میں اس کے 63 آفیسرز اور فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ غازہ میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کی تازہ بربریت میں 2 فلسطینی غازہ میں جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الزویدہ علاقے میں ایک ہی خاندان کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے کے رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوج نے اس 18 سالہ نوجوان کے زخمی ہونے کے بعد میڈیکل ایڈ کو پہنچنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے اس نوجوان کی موت ہو گئی۔ مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر بھی حملوں اور دھاووں کی خبریں ملی ہیں۔ شہید فلسطینی نوجوان کی پہچان عز الدین عمر حمیدہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مغربی کنارے میں کئی دوسرے مقامات پر بھی دھاوے کیے گئے اور درجنوں فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ اسرائیل کی پابندیوں کے باوجود 65,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز ادا کی۔ صبح سے ہی فلسطینی مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن پہلے مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ اکرم الصبری نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ اور یروشلم میں اذان پر پابندی کا ایک بل لانے والا ہے۔ UAE نے ایبولا سے متاثرہ 3 ملکوں کے لیے ویزے روک دیے ہیں۔ اس فیصلے پر ہفتہ 6 جون سے عمل ہوگا۔ افریقہ کے ملک کانگو، یوگانڈا اور ساؤتھ سوڈان ایبولا سے بری طرح متاثر ہیں۔ یہ پابندی ان لوگوں کے لیے نرم کی جائے گی جو متاثرہ ملکوں سے باہر 21 دن گزارنے کے بعد UAE آئیں گے، لیکن UAE اور ان ملکوں کے بیچ کارگو فلائٹس چلتی رہیں گی۔ WHO نے ایبولا کو افریقہ میں ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ انڈیا میں ایبولا کے ایک اور کیس پائے جانے کی خبر ہے۔ حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں ایک سوڈانی اسٹوڈنٹ کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سوڈانی اسٹوڈنٹ کو گاندھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اس سے پہلے ایک اور سوڈانی کو بھی، جس کی عمر 35 سال بتائی گئی ہے، گاندھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تھرمل اسکریننگ کے دوران اس کیس کا پتہ چلا۔ اس طرح اب گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد اور تلنگانہ میں ایبولا کے خلاف کوششوں کا مرکز بن گیا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں 10 بیڈز کا ایک آئسولیشن وارڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جے پور میں بھی ایک سسپیکٹ کیس پایا گیا تھا۔ ایک عورت میں ایبولا کی علامتیں پائی گئی تھیں۔ وزارت صحت نے ایبولا سے متاثرہ ملکوں سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کی ہدایت دی ہے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس نے کہا کہ فی الحال پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔
यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो जंग खत्म करने के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फेस टू फेस बातचीत के लिए तैयार हैं। रशिया के सदर को एक खुला खत लिखते हुए यूक्रेन के लीडर ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की तवज्जो का इंतजार करना गलत होगा। उन्होंने बातचीत के दौरान मुकम्मल सीज फायर पर जोर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को ही कहा था कि अगर दोनों लीडर्स की मुलाकात होगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यूक्रेन और रशिया के दरमियान फरवरी 2022 से जंग चल रही है। इस दौरान क्रेमलिन ने तस्दीक की है कि उसे ज़ेलेंस्की का ख़त मिला है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 26 साल हुकूमत में रहने के बाद उम्र की ज़्यादती की वजह से पुतिन मुतासिर हो रहे हैं। इस तरह इस ख़त का लबो लहजा बाग़ियाना और तौहीन आमेज़ है। हाल ही में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कहा कि वो यूक्रेन के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ईरान जंग में मसरूफ़ हैं, इसीलिए यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि वो ज़ेलेंस्की से बात करें और उन्हें ज़मीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार करें। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसोन और ज़पोरिज़िया से पीछे हट जाए या अपना दावा छोड़ दे और नाटो में शामिल होने की कोशिशें छोड़ दे। इनमें से ज़्यादातर इलाक़ों पर रशिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। अज़रबाईजान ने कहा कि आज़ोव के समंदर में 2 कार्गो जहाज़ों पर हमले में उसके 5 सिविलियंस हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हुए। इससे पहले यूक्रेन ने माना कि उसके ड्रोन्स ने आज़ोव के समंदर में मारियोपोल और ब्रोदेनेस्क बंदरगाहों के दरमियान 5 जहाज़ों पर हमला किया। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा मिखाइल गोल्ज़ोरिन ने कार्गो जहाज़ों पर हमलों के लिए यूक्रेन को ज़िम्मेदार ठहराया और तनक़ीद की। उन्होंने मरने वाले अज़रबाईजान के सेलर्स के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका मुल्क इंडिया के साथ आज़मूदा ताल्लुकात को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नई दिल्ली को रशिया के साथ ताउन की सतह घटाने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन ऐसी कोशिशें नाकाम होंगी और बेकार साबित होंगी। न्यूज़ एजेंसियों को, जिनमें PTI भी शामिल है, से बातचीत करते हुए पुतिन ने इंडिया की मुआशी तरक्की और आज़ाद खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की और कहा कि इंडिया दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतों में से एक है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी तिजारत पटरी पर है और आने वाले बरसों में $100 बिलियन के संग मील को पार किया जाएगा। पुतिन ने कहा कि इंडिया पर मगरबी मुल्कों के दबाव के कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे और ऐसी कोशिशों के उल्टे असरात होंगे। रशियन सदर ने कहा कि इंडिया अपने कौमी मफादात को अहमियत देता रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ इंडिया के सफारती ताल्लुकात हैं। रशिया के साथ उसके आज़मूदा ताल्लुकात या दोस्ती में ये ताल्लुकात कोई रुकावट नहीं बनेंगे। पुतिन ने कहा कि रशिया इंडिया को एक काबिल भरोसा पार्टनर की नज़र से देखता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन बहरान एक मकामी मसला है, जबकि ईरान का मसला आलमी मसला है। 4 साल से जारी यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका ने इंडिया पर दबाव डाला था कि वो रशिया का तेल ना ख़रीदे, लेकिन इंडिया ने कहा कि वो रशिया से तेल ख़रीदता रहेगा क्योंकि ये उसके कौमी मफाद में बेहतर है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने एक सियासी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और कहा है कि जिन लोगों को तालीम, सेहत और तरक्की जैसे मामलात की फ़िक्र है वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल तरक्की और इंसानों पर मरकूज़ क़यादत के दरमियान फासले कम करने पर जोर दिया। तमिलनाडु में अन्नामलाई के इस्तीफे को बीजेपी के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात उन्हें बीजेपी को छोड़ने के लिए मना नहीं सकी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप के 6 जून यानी हफ्ते को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस ताल्लुक़ से नौजवानों, ख़ासतौर पर जेनज़ीज़ में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है। मालूम हुआ कि एयरपोर्ट के अतराफ़ ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि इंडिया के मुख्तलिफ मकामात से नौजवानों की बड़ी तादाद अभिजीत दिप्के के इस्तकबाल के लिए पहुंचेगी। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक केस के दौरान बेरोज़गार नौजवानों को, जो ज़्यादातर ऑनलाइन वक्त गुजारते हैं, ऐसे लोगों को पैरासाइट और कॉकरोच करार दिया था, जिसके बाद मजाक में एक पेज शुरू किया गया जिसे अब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है और उसके लाखों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर पैदा हो गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि
آن گراؤنڈ حقیقت میں کیا واقعی کاکروچ جنتا پارٹی کو وہ تائید حاصل ہوتی ہے اور کیا یہ کوئی ٹھوس تحریک میں تبدیل ہوتی ہے؟ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے اپنا نامینیشن داخل کیا. وہ کرناٹک سے راجیہ سبھا کے لیے امیدوار ہیں اور امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے اہم شہروں میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان نہیں کیا. ریزرو بینک آف انڈیا نے ہر 3 مہینے بعد ہونے والی اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال کوئی تبدیلی یعنی ریپو ریٹ میں اور دوسری شرحوں میں نہ کی جائے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. مشتبہ خامنائی سے ملاقات اعزاز کی بات ہوگی. ٹرمپ کا اہم بیان. کہا یورانیم پر قبضے کے لیے خفیہ آپریشن کی تجویز کو رد کر دیا. خلیجی ملکوں میں امریکہ کے اڈے حملوں کی صورت میں جائز ٹارگٹ ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وارننگ دہرائی. لبنان کے ساتھ سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کے حملے 6 جاں بحق. حزب اللہ کی کارروائی میں IDF فوجی مرا. غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کی بربریت. 3 فلسطینی جاں بحق، درجنوں گرفتار. UAE نے ایبولا سے متاثرہ ملکوں کے لیے ویزے بند کر دیے. کارگو فلائٹس چلتی رہیں گی. انڈیا میں ایبولا کا ایک اور کیس. سوڈانی اسٹوڈنٹ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں شریک. جنگ ختم کرنے کے لیے پوٹین کے ساتھ فیس ٹو فیس بات چیت کے لیے تیار ہوں، زیلنسکی نے لکھا خط. آزوف سمندر میں یوکرین کا حملہ. آذربائیجان کے 5 سیلرز ہلاک. ماسکو نے کیف کو نشانہ بنایا. انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی امریکی کوششیں ناکام. نئی دہلی قومی مفاد میں کام کرتی رہے گی. پوٹین کا انٹرویو. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.